دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ کافی سالوں سے غور کر رہا تھا کہ دنیا میں بھارت سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ کہا کہ وہاں 92,000 نہیں صرف 34,000 جوان دفاع وطن کر رہے تھے۔ 34,000 جوانوں نے دشمن کے 4.5 لاکھ فوج کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ پچھلے سال فروری میں بہت سوچ و بچار کر کے فیصلہ کیا، فوج کسی سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے گی۔ ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی۔ فوج کی قیادت کے خلاف غیر مناسب الفاظ میں مہم چلائی گئی۔ جھوٹے بیانیے کا جواب دینے کے لیے کافی مواقع بھی موجود تھے، تاہم صبر سے کام کیا گیا، مگر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنے ماضی کے طرز عمل پر نظر ثانی کریں گی۔ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان سنگین معاشی مسائل کا شکار ہے۔ کوئی ایک سیاسی جماعت تنہا پاکستان کو ان تمام تر بحرانوں سے نہیں نکال سکتی۔ اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب طرز عمل کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سول اداروں سیاسی جماعتوں سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس صورتحال کا درست ادراک کر کے آگے بڑھیں۔ ہمیں پاکستان میں جمہوری کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ 2018 میں RTS کو بنیاد بنا کر جیتنے والی حکومت کو سلیکٹڈ کا لفظ دیا گیا۔ 2022 میں عدم کا ووٹ کھولنے کے بعد آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا۔ ہاں جی، سیاست کا حصہ ہوتی ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہم سب نے متحد ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ شخصیات کوئی بھی ہوں، پاکستان نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ پاک وطن کی حفاظت اور حرمت کے لیے قربانیاں دینے والے پاک فوج کے شہداء کو سلام۔ GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہداء کی پروقار تقریب ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تقریب میں شہداء کے لاواحقین اور غازیوں کی بھی شرکت۔ خصوصی ڈاکومنٹریز پیش کی گئیں۔ پیاروں کو یاد کر کے شرکاء کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس موقع پر خطاب میں آرمی چیف نے کہا بطور آرمی چیف آج آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فوج کبھی شہداء کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جایا کرتی ہیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ کیا بیرونی سازش ہو اور فوج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے تو یہ ناممکن ہے۔ فوج دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ کافی سالوں سے غور کر رہا تھا کہ دنیا میں بھارت سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے بھی کبھی کھل کر بات نہیں کی جاتی تھی۔ سابق مشرقی پاکستان فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ وہاں 92,000 نہیں صرف 34,000 جوان دفاع وطن کر رہے تھے۔ 34,000 جوانوں نے دشمن کی 4.5 لاکھ فوج کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ پچھلے سال فروری میں بہت سوچ بچار کر کے فیصلہ کیا، فوج کسی سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے گی۔ فوج پر تنقید سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کا غیر مناسب استعمال درست نہیں۔ ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی۔ فوج کی قیادت کے خلاف غیر مناسب الفاظ میں مہم چلائی گئی۔ جھوٹے بیانیے کا جواب دینے کے لیے کافی مواقع تھے، تاہم صبر سے کام لیا، مگر صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ امید ہے تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنے ماضی کے طرز عمل پر نظر ثانی کریں گی۔ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان سنگین معاشی مسائل کا شکار ہے۔ کوئی ایک سیاسی جماعت تنہا پاکستان کو اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی۔ اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب طرز عمل کو بلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یوم دفاع کی تقریب آرمی آڈیٹوریم میں جاری رہی اور اس تمام تر آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ماریہ سلطان دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ماریہ صاحبہ، آپ کے وقت کا شکریہ۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج الوداعی تقریب میں جو خطاب کیا اس میں کہا کہ سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں۔ آج کے اس خطاب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے جی ایک خوشائن خطاب ہے، کیونکہ یہ بڑی جامع طریقے سے جو اس پر پاکستان آرمی کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جو مہم کی جا رہی ہے اس کا ایک بڑا واضح جواب بھی آیا ہے، اور اس
بات کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان بالخصوص پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کے مفاد کو سب سے اولین ترجیح کے طور پہ دیکھتی ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ سیاست کے اندر اور سیاسی تنقید کرتے ہیں اور اس حد تک کرتے ہیں کہ آپ ادارے کے استحکام کو بھی نہیں دیکھتے تو یقینی طور پہ اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے. اچھا ماری صاحبہ، انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ فوج آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت معاشی طور پر مشکلات ہیں پاکستان کو، ہمیں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جب بھی کوئی بھی ملک اندرونی طور پہ یا داخلی طور پر کمزور ہوتا ہے یا اس کے اندر ایک سیاسی انتشار ہوتا ہے یا سیاسی غیر یقینی صورتحال کا اس کو سامنا ہوتا ہے تو اس سے اس کی معیشت کے اوپر ایک منفی اثر پڑتا ہے. اور اس وقت پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اب معیشی عمل کے اوپر نہ صرف قومی سلامتی کے نقطۂ نظر لیکن بطور پاکستانی تمام جو حلقہ احباب اور حلقہ اقتدار ہیں وہ مل کر اس کے اوپر کچھ فیصلے کریں اور اس کے مطابق جو ہے آگے کی حکمت عملی اختیار کی جائے. اچھا ماریہ صاحبہ، اس طرف بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے توجہ مبذول کرائی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی کرنٹ اکنامک کنڈیشن ہے اس صورتحال کا ادراک تمام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے. پاکستان یقیناً سنگین مشکلات کا شکار ہے. اس میں تو جی کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو کچھ فیصلے کرنے ہیں اور پاکستان نے اس بات کا تعین بھی کرنا ہے کہ آپ کا آئندہ کا معاشی سفر کیا ہوگا. اس وقت پوری دنیا میں ایک معاشی بحران ہے اور ایسی صورتحال میں ہر ملک اپنی جدوجہد جو ہے جاری رکھے ہوئے ہے. اور اس جگہ پہ ظاہر ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم کون سے معاشی فیصلے کرتے ہیں اور اس کا اثر جو ہے صرف ایک ادارے پہ یا کسی ایک مقطع فکر پہ نہیں ہوگا، پورے ملک کے اوپر ہوگا، پورے ملک کی عوام پہ. اور تمام سیاسی جماعتیں اور تمام حلقہ احباب باشمول فوج اور باقی تمام لوگ اس کے لیے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کوئی ایک عام پاکستان. تو اس کے لیے ہمیں ایک اقتصادی جو ہے حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی جو ہم آہنگی سے مبین ہے. اچھا ایک اور چیز کی طرف انہوں نے یہاں پہ پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں. وہاں پہ فوج جو کشمیر میں کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن وہاں کی جو عوام ہے وہ فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی. اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کی بات کریں، فوج کی قیادت کے خلاف غیر مناسب الفاظ میں مہم چلائی گئی، جھوٹے بیانے کا جواب دینے کے لیے کافی مواقع تھے، تاہم صبر سے کام لیا. اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب طرز عمل کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ آرمی چیف نے کہا. اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے سوشل میڈیا ہر جگہ کے اوپر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایتی میڈیا بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ عوام تک وہ تمام خبر لے کے جانا چاہتے ہیں جس سے ان کا اپنے اداروں کے اوپر اعتماد بحال ہو اور اس کے اوپر آپ آگے بڑھیں. لیکن اگر آپ سیاسی جو ہے اپنی نقطۂ نظر کے تحت آپ کسی بھی ادارے کے اوپر آپ اپنے تمام فوکس کرتے ہیں اور اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے جو ہے ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ادارے کے اندر، ادارے کے باہر اور خصوص عوام کے اندر، اور اس سے بڑھ کر آپ کے ملک کے استحکام کے لیے. تو ایسی صورتحال میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی جو ہے ایک وینڈیٹا کی پالیسی نہیں استعمال کریں گے، یعنی کہ کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ اپنے اداروں کے استحکام کو اولین سمجھتے ہیں اور اپنے ملک کے استحکام کو، اور یہی وجہ ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو یا فیک نیوز کے ذریعے آپ اپنے ملک کو یا اپنے ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے استحقاق کو مجروح نہ کریں. ٹھیک ہے ماری سلطان صاحبہ، اس جانب بھی آپ کو لائیں گے گفتگو میں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جب گفتگو کر رہے تھے تو 2018 کے جیتنے والی حکومت پر بھی انہوں نے بات کی اور 2022 میں جیتنے والی حکومت پر بھی بات کی. انہوں نے کہا جب 2018 میں حکومت جیتتی ہے تو اسے سلیکٹڈ کا لفظ دے دیا جاتا ہے، 2022 میں عدم اعتماد کے بعد آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہہ دیا جاتا ہے. تو انتخابی عمل میں ہار اور جیت تو اس انتخابی عمل کا حصہ ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوچ اور یہ طرز عمل ہمیں ختم کرنا ہوگا، تبھی ہم کسی جگہ پر پہنچ پائیں گے. دیکھیں یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ترجیح ضرور ہوتی ہے، لیکن ان تمام ترجیحات کو ایک طرف رکھتے ہوئے بہرحال آخری فیصلہ آپ کی عوام کا ہوتا ہے اور آپ کی عوام اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی طرز عمل کے تحت آگے چلیں گے. پھر اس کے بعد جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر پارلیمنٹ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی ضوابط ہیں وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صرف سیاسی عمل کو صرف الیکشن پروسیس تک سمجھے اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے جس میں پارلیمنٹ ہے آپ اس کے اندر جو مختلف آپ کے پاس مواقع بھی ہیں اور مختلف طریقہ کار ہے اس کو ایک طرف رکھیں. یہ جو ہم نے دیکھا ہے اس وقت پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جیت کا کانسیپٹ ہے وہ شاید الیکشن تک ہے کہ جو الیکشن میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد پارلیمنٹ آپ کی پال نہیں ہے. آپ کے جو بہت سارے جو قانون ہیں وہ ابھی تک اس سطح پہ نہیں ہے کہ وہ عوام